دعوت و تبلیغ کا عقیدہ جانتے ہو کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا عقیدہ یہ ہے، کسی کا عقیدہ ہوگا کہ دکان سے ہوتا ہے، دکان پہ نہیں جاؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کسی کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کاشتکاری نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کسی کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ملازمت نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کسی کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ دعوت و تبلیغ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر زمین تانبے کی بن جائے، آسمان لوہے کا بن جائے، اور زمین پہ ایک کھانے کے لیے کوئی دانہ بھی باقی نہ رہے، ایک قطرہ پانی بھی باقی نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی کھلانے پہ قادر تھا، قادر ہے اور قادر رہے گا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پہ کھلانے پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی کھلانے پہ قادر تھا، قادر ہے اور قادر رہے گا۔ دعوت و تبلیغ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ دکان سے ہونے میں ہے، تمہارا عقیدہ جو ہے کیا کاشتکاری سے ہونے میں ہے، تمہارا عقیدہ ملازمت سے ہے، کسی کا عقیدہ کسی میں۔ دعوت و تبلیغ کا عقیدہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے سوا نہ کوئی کھلانے والا ہے، نہ کوئی پلانے والا ہے، نہ کوئی زندگی دینے والا ہے، نہ کوئی موت دینے والا ہے، اور کہتے ہو کہ قبر پرست ہے۔ ساری زندگی دعوت و تبلیغ کے ذریعے جو ہے قبر کی مخالفت کی کہ قبر والے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کو موت آ گئی وہ رب نہیں ہو سکتا، جس کو موت آ گئی وہ کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا۔ یہ دعوت و تبلیغ کو قبر پرست کہہ رہے، حالانکہ دعوت و تبلیغ جیسا عقیدہ کوئی لا کے تو دکھائیں۔ دعوت و تبلیغ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہمیشہ سے تھا۔ دعوت و تبلیغ کا تو عقیدہ یہ ہے، دعوت و تبلیغ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ الصمد، کہ ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کا عقیدہ تو یہ ہے، دعوت و تبلیغ کا عقیدہ تو یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دعوت و تبلیغ کا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، دعوت و تبلیغ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پریشانی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظام کائنات کو بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا نظام کائنات کو کوئی بگاڑنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی کی حاجت روائی کرنے والا نہیں۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ کا عقیدہ۔ لوگ اور یہ کہہ رہے ہیں یہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ پیشاب کھڑا ہو کے کرنا ہے یا بیٹھ کے کرنا ہے، وہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ جو ہے جو ممائے بخجی۔ دعوت و تبلیغ کوئی چھوٹی موٹی تنظیم نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے جس نے شرابی کو شراب کے اڈے سے اٹھا کے مسجد میں لا کے اسے تہجد گزار بنا دیا۔ دعوت و تبلیغ یہ تنظیم ہے کہ جواری کو جوئے سے توبہ کرنے پہ اسے کر کے جوئے سے توبہ کرا کے اسے جو ہے تہجد گزار بنا دیا۔ دعوت و تبلیغ وہ تنظیم ہے جس نے داڑھی منڈے کو جو ہے داڑھی رکھ کے ایک عالم کی فہرست میں کھڑا کر دیا۔ دعوت و تبلیغ وہ تنظیم ہے جس سے اللہ نے اتنا کام لیا کہ شرابی کو، جواری کو، زانی کو، سود خور کو، ہر طرح کے مجرم کو توبہ کرنے پہ مجبور کر دیا، یہ دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا وجود ہی کیا ہے؟ خود دیکھو، آپ خود اپنے پنجاب میں غور کر لو نا، آپ پنجاب اس صوبے کے اندر غور کرو، دیکھو جھانک کے، یہاں ملیر کوٹلہ سے باہر نکل کے دیکھو، اب سے 20 سال پہلے ملیر کوٹلہ کے حالات اٹھا کے دیکھ لو۔ اگر دعوت و تبلیغ نہ ہوتا تو کسی کا نام ہرکشن ہوتا، کسی کا نام ستیندر ہوتا، کسی کا نام جتیندر ہوتا، یہ نام تھے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے کہ داڑھی بھی ہے چہرے پہ اور سنت لباس بھی ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی دین ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ جو وہاں 150 ریال پہ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں نا، سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے خلاف بول رہے ہیں، یاد رکھو میرے عزیز ساتھیو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کسی سے ٹائٹل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو ہم نے کس کا بھائی